5 منٹ بعد وہ شاہانی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار تھے۔ شاہانی نے احتیاطاً اپنی دوائیاں ساتھ رکھ لی تھیں اور اس کے گھر والوں سے ایس ایس پی نے یہی درخواست کی تھی کہ وہ کسی اخبار والے کو شاہانی سے متعلق کچھ نہ بتائیں۔ یوں بھی وہ شاہانی کو گرفتار کر کے نہیں لے جا رہے تھے، اسے حفاظتی حراست میں لیا گیا تھا۔ شاہانی کو پولیس کی ایک آرام دہ کار میں بٹھا دیا گیا، جس کی حفاظت کے لیے 3-4 موبائلز اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ایس ایس پی اپنے وائرلیس سیٹ پر اپنے افسران بالا کو ایک ایک لمحے کی کارروائی سے آگاہ کر رہا تھا۔ اسے اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ اپنے افسران کی توقع کے عین مطابق اس نے یہ آپریشن انجام دیا تھا اور بغیر کسی ہنگامہ آرائی کے شاہانی کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ آئی جی نے شاہانی کا استقبال خود کیا تھا۔ اس نے ملک کے شریف اور معزز شہری کو اس طرح اچانک پولیس سٹیشن لائے جانے پر معذرت کرتے ہوئے اسے کافی پیش کی تھی اور اپنے ساتھ ہی اپنے کمرے میں لے آیا تھا، جہاں مختلف ایجنسیوں کے 3 اعلیٰ دماغ اس کا انٹرویو لینے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے بڑے مہذب انداز میں اور لائٹ موڈ کے ساتھ اسے خوش آمدید کہا تھا۔ اپنی کسی حرکت سے وہ شاہانی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مسٹر شاہانی، میں ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ معاملہ انتہائی سیریس ہے۔ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ جو بھی سوالات کیے جائیں ان کا اپنی بہترین معلومات کی حد تک جواب دے دیں، جس کے بعد ہی ہم آپ سے متعلق کوئی فیصلہ کر پائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا۔ اب شاہانی کے پریشان ہونے کی باری تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پولیس افسران کا سلوک انتہائی شریفانہ تھا، لیکن وہ ان کے زیر حراست بھی تھا۔ فرمائیے، میں حاضر ہوں، اس نے 2 گولیاں نگلنے کے بعد خود کو نارمل رکھ کر کہا۔ فی الوقت اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہاں موجود اعلیٰ دماغ اسے 15 منٹ تک گھما پھرا کر سیٹھ ہانڈی والا سے متعلق مختلف سوالات کرتے رہے، جس میں اس کے ساتھ آخری ملاقات، کسی خاص معاملے کی ڈیل وغیرہ کے سوالات شامل تھے۔ شاہانی نے بالآخر خود ہی انہیں بتا دیا کہ گزشتہ رات اس نے سیٹھ ہانڈی والا کے فون پر اس کے ایک کلائنٹ کو 2 کروڑ روپیہ غیر ملکی کرنسی میں ادا کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے رقم وصول کرنے والے کی تفصیلات پوچھنا شروع کر دیں۔ شاید شاہانی انہیں زیادہ تفصیلات نہ بتا سکتا، لیکن یہ چونکہ بڑی رقم تھی، اس لیے شاید اس نے رقم وصول کرنے والے کی شکل بھی غور سے دیکھ لی تھی اور اپنی معلومات کی حد تک انہیں بتا رہا تھا۔ اس کی گفتگو کے دوران اس کے سامنے موجود افسران میں سے ایک نے اپنے سامنے نصب کمپیوٹر پر کچھ لکیریں وغیرہ کھینچنی شروع کر دی اور قریباً 10 منٹ بعد ان لکیروں کی مدد سے جو خاکہ بنا کر اسے کمپیوٹر سکرین پر دکھایا گیا، وہ حیرت انگیز حد تک اس شخص سے مماثلت رکھتا تھا جو اسے رقم وصول کرنے آیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار داد تحسین کے کلمات ادا ہو گئے۔ قریباً 1 گھنٹہ کی تفتیش کے بعد وہ تمام لوگ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ شاہانی کو نہ تو اس بات کی خبر تھی کہ سیٹھ ہانڈی والا اغوا ہو چکا ہے، نہ ہی اسے یہ علم تھا کہ رقم وصول کرنے والا اس دہشت گرد گروہ کا رکن ہے جس نے سیٹھ کو یرغمال بنایا تھا۔ اغوا کرنے والوں کے طریقہ واردات نے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو چونکا کر رکھ دیا۔ ان کا واسطہ بڑے ہی خطرناک لوگوں سے پڑ گیا تھا۔ مسٹر شاہانی، میں آپ کو بڑے دکھی دل سے یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ سیٹھ ہانڈی والا قتل کر دیے گئے۔ ان کی لاش ان کی گاڑی کے پاس سمندر کنارے ملی تھی۔ ابھی تک ان کا ڈرائیور غائب ہے۔ اخبارات نے خبر لگائی ہے کہ انہیں تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا اور اغوا کرنے والوں نے تاوان وصول کرنے کے باوجود انہیں گولی مار دی، لیکن ابھی تک اس خبر کی تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں دکھائی دے رہا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے ڈرائیور نے ہی یہ سب کچھ کیا ہو اور پھر یہ سارا ڈرامہ بھی اسی نے رچایا ہو۔ جب تک ڈرائیور گرفتار نہیں ہوتا ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ملک کے ایک اہم صنعت کار اور چیمبر آف کامرس کے صدر کے قتل کی تفتیش میں آپ بھی ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ کیونکہ سیٹھ صاحب آپ کے بھی دوست تھے، براہ مہربانی پولیس کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات اور یہاں کیے گئے سوالات اور جوابات کا تذکرہ تک کسی سے نہ کیجیے جب تک کہ ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ جائیں۔
मेरी ये भी दरख्वास्त होगी कि आप इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दें कि सेठ हांडी वाला के फ़ोन पर आपने किसी को 2 करोड़ रुपया अदा किया है। अभी ऐसी किसी बात का रिकॉर्ड पर आना हमारे लिए दुश्वारियां पैदा कर सकता है। बिल आखिर तफ्तीशी टीम के मेंबरान के एक नतीजा पर पहुंच जाने के बाद आईजी साहब ने शाहानी से कहा। थोड़ी देर बाद पुलिस की ही एक गाड़ी में एसएसपी उसे खुद घर तक छोड़ने के लिए जा रहा था। घर के दरवाजे पर पुलिस पहरा दे रही थी, जिसके साथ मकामी और गैर मुल्की अखबारात और न्यूज़ एजेंसियों के रिपोर्टर और फोटोग्राफर बहस कर रहे थे कि वो उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। शाहानी को आते देखकर उन्होंने कार को घेरे में ले लिया। अगर आप इनसे बात करना मुनासिब समझें तो मैं गाड़ी रोक लूं, एसएसपी ने पूछा। अरे नहीं साईं, मैं इन लोगों को मुंह नहीं लगना चाहता। बड़े बदमाश लोग हैं, कुछ उल्टा सीधा मेरे मुंह से निकलवा कर फिर कोई नया फड्डा डाल देंगे। शाहानी के कानों की लोएं छूते हुए कहा। ओके, एसएसपी ने ड्राइवर को इशारा किया, जो गाड़ी को सीधा गेट तक ले गया और गाड़ी अंदर जाने के बाद गेट बंद कर दिया गया। शाहानी की दरखास्त पर पुलिस ने गेट के बाहर पहरा लगा दिया था कि कोई जबरदस्ती अंदर दाखिल ना हो सके। अगला दिन बड़ा हंगामा खेज था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मुल्क की बड़ी बड़ी मार्केटें बंद थीं, वहां से परचम लहरा रहे थे। अखबारात के इदारियों में पुलिस को जी भर के कोसा गया था। बड़े खूब लानत मलामत की गई थी कि इतनी बड़ी वारदात हो गई और पुलिस को कुछ पता नहीं चल सका। तमाम अखबारात ने अपने मतलब के नताइज अक्स करके अपने मतलब की कहानियां शाया की थीं, लेकिन एक बात सबने कही थी कि अगर ड्राइवर पुलिस के हाथ लग जाए तो उससे ज़रूर कोई ऐसा सुराग मिल सकता है जिसकी मदद से पुलिस मुजरमों तक पहुंच जाए। 2-3 कवी नौयत के अखबारात ने इस अगवा के डंडे गैर मुल्की एजेंसियों से भी मिला दिए और ये लिखा था कि मुल्क में सनअती बदअमनी फैलाने के लिए किसी गैर मुल्की एजेंसी ने यह साजिश की है ताकि मुल्क की रही सही मईशत का बेड़ा खड़ा किया जाए। अखबारात के दफातर में अब तक 3 मुख्तलिफ ग्रुपों की तरफ से इस अगवा की जिम्मेदारी ली जा चुकी थी। एक ग्रुप ने सेठ हांडी वाला को गरीबों का खून चूस कर अपने महल्लात की रौनक बढ़ाने वाले इंसान नुमा भेड़िए का खिताब दिया था और कहा था कि वो अब चुन चुन कर इन लोगों का खात्मा करेंगे, जिसके बाद से सनतकारों में बेचैनी और एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलना बिल्कुल कुदरती सी बात थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।